ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آئے جنید بائدی جاں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ رب تعالیٰ اپنے پاک کلام میں واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ آج فی زمانہ ہم قسمہ پرسیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور ہو چکے ہیں۔ آج مسائل میں مبتلا ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو چھوڑ دیا، ہم اللہ کی اطاعت میں پیچھے ہو گئے، جس کی وجہ سے آج ہزارہ مسائل ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ آج رسول پاک علیہ السلام کے سنتوں کے عامل نہیں رہے، جس کی وجہ سے آج طرح طرح کے معمولات میں ہمارے نوجوان، ہماری بچیاں ڈوبتی جا رہی ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو سامنے رکھ کر چلیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پہ چلا کرتے اور اطاعت و فرما برداری کے اندر ڈوبے ہوئے رہتے۔ نبی پاک علیہ السلام جو کوئی عمل کرتے اس پر عمل کرتے۔ آقا علیہ السلام کی اطاعت کیسی کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام کی اونٹنی نے کعوہ لگایا، تو صحابہ کا طریق تھا کہ جب کبھی اس راستے سے گزرتے تو اپنی اونٹنی کو بھی کعوہ لگاتے۔ لوگوں نے پوچھا بات کیا ہے، آپ یہاں پر اونٹنی کو کعوہ لگائے؟ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی کو یہاں پر کعوہ لگاتے دیکھا ہے، اسی لیے ہم کعوہ لگاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی راستے سے گزرتے اور کوئی آپ سے عمل ہو جاتا، صحابہ اس راستے سے گزرتے تو وہ عمل کرتے۔ پوچھا کہ بھئی تمہیں ضرورت نہیں تھی؟ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہاں پر بیٹھتے دیکھا، اسی لیے ہم بھی بیٹھیں گے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریق تھا، اور ہر چیز سنت کے مطابق ہوتی، ایک دوسرے کے اندر سنتوں کو شیئر کیا جاتا، بتایا جاتا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، اور صحابہ فوراً اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے۔ آج ہم بے انتہا دینداری کی باتیں کرتے ہیں، بے انتہا محبتوں کی باتیں کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم دور ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے طریق پہ آ جائیں، صحابہ کے طریق پہ آ جائیں۔ آج ہمارے پاس جو ہماری زندگی کے حالات چل رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہمارے کیا عمل ہیں؟ کوئی عمل ایسا بتائیے کہ ہم اطاعت و فرما برداری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کوئی عمل ایسا بتائیے کہ جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے۔ آج خرافات کے اندر ہم ڈوبتے جا رہے ہیں، خرافات کے اندر بے انتہا ڈوبتے جا رہے ہیں۔ کل تک جو معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم قار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کی سرپرستی کو اپنے سر سے ہٹا دیا۔ آج رسوا ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اگر معیشت دیکھی جائے تو 78% لوگ آج غربت کے نیچے چل رہے ہیں، 78% لوگ۔ اور کیا معاملہ ہے؟ کیوں ایسے معاملات ہو رہے ہیں؟ ہم خرافات کے اندر ڈوب گئے۔ آج ہمارے پاس شادیاں ہوتی ہیں، ہماری شادی کیسی ہو رہی؟ ہم شادی کے اندر کتنے پیسے خرچہ کر رہے ہیں؟ ایک اہل ثروت اپنی شادی کے اندر خوب پیسے خرچہ کرتے ہیں، بے انتہا اچھے انداز میں شادی کرتے ہیں، کروڑوں روپے خرچہ کرتے ہیں۔ اور وہ جو سیٹھ صاحب کا بچہ تھا وہ کسی کا دوست تھا، اور وہ جو دوست ہے وہ بے انتہا غریب ہے، اور اس کے دل کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میری بھی شادی ایسی ہے۔ اور اس خواہش کے اندر وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک تو اپنی جو شادی کی عمر ہے اس کو چھوڑ کر انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا وہ گناہوں کے اندر ڈوبتا جا رہا ہے۔ بچیاں ان کی پٹیاں سفید ہو رہی ہیں، کوئی شادی کا انتظام نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ جو ہے حالات جیسے چل رہے ہیں ویسی شادی نہیں کر سکتی، بڑی بڑی شادیاں نہیں کر سکتی۔ قسمہ پرسی ان کے گھر میں ہے، پہلے کھانا کھانا ہی ان کے لیے مشکل ہے، اور آج کیا کر دیا گیا؟ ہم نے شادی کو مشکل کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اور آج زنا کا بازار گرم ہے اور شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، شادیاں ساری کی ساری رکی ہوئی ہیں، بچیوں کی پٹیاں سفید ہو رہی ہیں، شہوت جاگ جاتی ہے تو برائی کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ آج اکثر نوجوان فونوں کے پیچھے پڑ گئے، دیگر معاملات ہو گئے، جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں۔
آج نامردی کا شکار ہو رہے ہیں نوجوان. وجہ کیا ہے؟ صحیح وقت پر ان کی شادی نہیں کی گئی, صحیح وقت پر ان کے ساتھ معمولات نہیں کیے گئے. وجہ کیا ہے؟ بولے ویسی جو ہے شادی نہیں کر سکتے ہیں, جو بڑے لوگ شادی کرتے ہیں ویسی شادی نہیں کر سکتے ہیں, وہ بچیاں بھی بیٹھی ہیں, وہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام پھر محبت کی اگر بات کریں گے تو سب دعویٰ کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں. کہاں پر محبت کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا طریق کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسی صحبت تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے, مسجد نبی شریف کے اندر ہے. آقا علیہ السلام حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں عبد الرحمن کیا نکاح کر کے آ رہے ہو؟ کچھ ملساہٹ سی نظر آئی. سرکار نے فرمایا کیا نکاح کر کے آ رہے ہو؟ فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کر کے آ رہا ہوں. بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. باعث تخلیق کائنات آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے, ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہے. کتنا آسان تھا نکاح, ہم نے کتنا مشکل کر دیا, ہم نے زنا کو کتنا آسان کر دیا. آج بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی اسٹیج لگاتے ہیں, بڑے بڑے معمولات کرتے ہیں, بڑے بڑے کھانے پکاتے ہیں, اور وہ اس کا اثر کس پہ پڑ رہا؟ نیچے والوں پہ پڑ رہا. خدارا سمجھیں, یہ درد مندانہ اپیل ہے امت کے ساتھ کہ اس کو سمجھیں, اپنی شادیوں کو آسان کریں. اگر آج نہیں کروٹ لیں گے, آج ہم اگر بیدار نہیں ہوں گے تو پھر مٹا دیے جائیں گے, آج مٹا دیے جائیں گے. کئی ایسے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں, کئی جو ہے بچیاں غیروں کے حوالے ہوئی ہیں. اللہ اکبر. یہ وجہ کیا ہے؟ ان کے والدین کے پاس تو شادی کے پیسے نہیں ہیں, ان کی شادیاں تو بڑی بڑی ہو رہی ہیں. تو ان سارے خرافات سے بچیں, ان سارے معاملات سے بچیں. ارے جب مکے میں مدینے میں شادی کا معاملہ ہوتا تو صحابہ گھروں کے اوپر جاتے, دستک دیتے اور پوچھتے آپ کے یہاں لڑکی ہے کیا؟ فرماتے ہاں لڑکی ہے. کیا دیں گے؟ مہر کے اندر کیا دیں گے؟ اب یہاں پر تو الٹا حساب ہو گیا ہے. بچے والے خود جو ہے جوڑے کی رقم مانگ رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں, جہیز مانگ رہے ہیں. کتنی بدترین بات ہے یہ, عورت کے گھر جا کے پیسے مانگ رہے ہیں. اسلام تو تعلیم دیتا ہے کہ تم پیسے دے کے بچی لے کے آؤ, اور یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے؟ ہم پیسے لے رہے ہیں ان سے. کتنی شرم کی بات ہے. کوئی بہانے سے پیسے لے رہے ہیں. بولے ہم تو کچھ بھی نہیں لیتے, آپ اپنی بچی کو دیئے جو بھی دے رہے ہیں, کہیں کو دینا. اب تمہارے کو بچی دے ڈالے, کروڑ دے دیے, کرو, بچہ کمائے بنائے سارے معاملات کرے. تو یہ اور ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ عورت کی دشمن ہوتی ہے. یہ ساری مائیں کرتی ہیں, سارے معاملات کرتی ہیں, ان کو بے انتہا اشد ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے معاملات نہ کریں, شریعت کے اوپر آ جائیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پہ گامزن ہو جائیں, اور گامزن ہو کے عمل کریں. انشاءاللہ دنیا میں بھی آسودہ رہیں گے, آخرت میں بھی آسودہ رہیں گے. کل اللہ کے یہاں ہم چہرہ دکھانے کے قابل رہیں گے. تو نکاح کو بالکل آسان کر دیں, بتا دیں, اور پھر الحمدللہ رب العالمین روبرو پروگرام الحمدللہ رب العالمین بہترین انداز میں 8 سال سے کام کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. سیدہ زینب ایجوکیشنل سوسائٹی الحمدللہ یہ بے انتہا کام کیے جا رہی ہے, امت کا درد لے کے نکلی ہوئی ہے. اس کے جو چیئرمین ہیں ہمارے حضرت الحاج عتیق احمد صاحب, بڑے ہی صمیم قلب کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں. ان کی خدمتوں کو سلام. یہ کیسی خدمت کریں, بنگلور کے لیے یہ جو ہے نشان عزت ہے. مولا تعالیٰ ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرماتے ہوئے کرم نوازی فرمائے. یہ کیسی خدمت کر رہے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. الحمدللہ رب العالمین اللہ نے بنگلور کو عتیق عطا فرمایا. اور پھر الحمدللہ آج گفتگو ہو رہی تھی, بیٹھے ہوئے تھے, بات نکلی, بے انتہا آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے جب امت کی قوم کی باتیں آنے لگی. کیونکہ ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, شادیاں نہیں ہوئی, برائی کے اندر مبتلا ہو گئے, کئی نوجوان بھی ہو گئے, کئی بچیاں بھی ہو گئے, سارے معاملات. تو اب ایک جو ہے بیڑا عزم کیا ہے, ایک تحریک نکالی ہے الحمدللہ, روبرو سہل شادی. اللہ اکبر. یہ بے انتہا اچھے انداز کے اندر ایک پروگرام جو ہے اس کو سیٹ کیے ہیں ہمارے حضرت الحاج عتیق احمد صاحب نے. بے انتہا اچھے انداز میں اس کو جو ہے لانے کا عزم کیا ہے, اس تحریک کو آگے بڑھانے کا.
اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے بھائی ایسا شادی کر رہے ہیں تو 50 شادیاں کرائیں گے، ارادہ کیا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی شادی بولتے وہ خیراتی شادی ہو جاتی، شاید سب دلہوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا جائے گا، سب دلہنوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا جائے گا، سوسائٹی کی جانب سے جہیز دے دیا جائے گا. میں بھائی یہ ایسا نہیں ہے، اس میں تو آ کے جڑنا ہے. دولت مند حضرات آئیں، اپنے بچے بچیوں کے رشتے لے کے آئیں، یہاں پر لے کے آ کے جڑیں. کیونکہ آپ جتنے دولت مند ہوتے ہیں، وہ جو غریب بھائی ہوتے ہیں نا ہمارے، ان سب کے آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں. تو آپ پہلے میدان میں اتر جائیں، جتنے دولت مند ہیں وہ میدان میں اتر جائیں، اپنی بچیوں کی سہل شادی کریں. اور خدا بہتر جانتا ہے، میں نے یہ ایسا بول نہیں رہا ہوں، میں نے اپنی بچی کی شادی بس میں نے 5 دن کے اندر کی، اور الحمدللہ بلال مسجد میں نکاح کیا، اور الحمدللہ گھر سے میں نے وداعی کر دی. یہ باضابطہ طور پر ہم نے کیا ہے ایسا. اب ہمارے تو بے انتہا چاہنے والے بھی ہیں، مریدین بھی ہیں، معتقدین بھی ہیں، سارے معاملات ہیں. ہم نے سب کو بازو رکھ دیا. ہم نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی طرف آگے بڑھے. ہم کو نبی پاک علیہ السلام کے طریق پہ عمل کرنا ہے، ویسے آگے بڑھنا ہے ہم تو قوم کا بھلا ہوگا. اور آج کتنے ہزاروں کروڑ ہمارے شادیوں کے اندر چلے جاتے ہیں، کتنے ہزاروں کروڑ ہم شادیوں میں ڈال رہے ہیں. وہی ایجوکیشنل پہ لگائیے، ایجوکیشن پہ لگائیے، پڑھائیے بچوں کو، اپنے اعلیٰ تعلیم دلائیے، بہترین روزگار جو ہے ان کے واسطے ہو سکتا ہے. وہ جو پیسے ہیں کوئی اگر دینا چاہتا ہے جمع کریں، کوئی بہترین کاروبار لگا دیں، کوئی بہترین کام کر دیں، اس سے معاملات ہو سکتے ہیں. یہ کھانا کھلانے سے اعتراض نہیں ہے، کھانا کھلانے سے کسی کو، مگر ایسا کھانا کھلاتے ہیں جو کھانے کے بعد میں لوگوں کو ایک خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی ایسا کھانا کھلائیں، اور بربادی کے راستے پہ. تو آپ تو اپنے بھائی کے قاتل ہو گئے، آپ تو اپنے بھائی کو تکلیف دینے والے ہو گئے. تو الحمدللہ یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے سیدہ زینب ایجوکیشنل سوسائٹی نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ جو ہے شادی روبرو سہل شادی، الحمدللہ یہ پروگرام جو ہے سیٹ کیے ہیں. اور مارچ کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ عزوجل اس کے اوپر عمل ہوگا. شعبان کا مہینہ رہے گا، غالباً شعبان کے مہینے کے اندر ہوگا. اور پھر ابھی سے ہی اپنے بکنگ، اپنے جو بھی بچے ہیں، بچیاں ہیں، شادیوں کے معاملات ہیں، آئیں اور یہاں پر زینب ایجوکیشنل سوسائٹی کے اوپر آ کے یہاں پر الحمدللہ والنٹرز موجود ہیں، خدمت کرنے کے واسطے لوگ موجود ہیں. اور پھر یہ فری آف کاسٹ ہے. الحمدللہ رب العالمین جو شادی کی جائیں گی مسجد میں شادی ہوگی. اور پھر ایجاب کے لیے کیونکہ دلہنیں خود بھی آئیں گی تو ان کے لیے بھی اہتمام کر دیا جائے گا، اور کھانے کا بھی اہتمام کر دیا جائے گا. فری آف کاسٹ، کچھ نہیں ہے. اور قاضی صاحب کے بھی جو پیسے رہیں گے، جو بھی معاملات رہیں گے، وہ بھی الحمدللہ رب العالمین سوسائٹی اس کو برداشت کرے گی. وبرکاتہ. یہ پھر سے قوم و ملت کی خدمت میں سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی آواز ہے آپ کے آگے. آپ تمام اچھی طرح جانتے ہیں ریاست کرناٹک میں شہر بنگلور میں سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو قوم و ملت کی خدمت لگاتار 10 سال سے کرتا آ رہا ہے. یہاں پہ جو ہے 300 سے زائد بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، عربی تعلیم، اردو تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کا جو ہے کمپیوٹر کلاسز کی ٹریننگ رہے گی، ٹیلرنگ کلاسز رہے گی، فیشن ڈیزائننگ رہے گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپس بھی، سالانہ میڈیکل کیمپس، ڈینٹل کیمپس بھی چلتے ہیں، آپ تمام جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا انوکھا پروگرام روبرو مرکزی سطح میں روبرو پروگرام سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں اعظم چل رہا تھا. اور سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی زیر اہتمام کرنول میں، دلی میں اللہ جتی خامد صاحب کی سرپرستی میں جو ہے وہ شاندار پیمانے میں جو ہے روبرو پروگرام کر کے آئے کڑپا میں. اس کے بعد جو ہے ہم نے روبرو پروگرام اس انداز میں کیے کہ 3 دن کا جو پروگرام رہتا ہے، 8 سال سے یہ پروگرام جاری ہے. آج جو اللہ جتی خامد صاحب نے سوچا کہ قوم و ملت کے لیے تعلیم اور اس کے بعد شادی کا معاملہ بہت کٹھن ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ روبرو کا پروگرام مرکزی سطح میں کیا. اور 18 سے 20 ہزار لوگ رجسٹریشن ہو رہے تھے. ہر پروگرام میں 3 سے 4 ہزار شادیاں طے ہو رہے تھے. اور اس بار جو ہے ہم ابھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ عتیق صاحب جو چیئرمین ہے اس سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے، اس بار جو ہے مارچ میں پہلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی یہ روبرو پروگرام کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس روبرو پروگرام میں پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں ریاست کرناٹک میں پہلی مرتبہ جو ہے
सहल शादी हिंदुस्तान में ही पहली मर्तबा मैं समझता हूँ। सहल शादी प्रोग्राम मतलब शादी जो है सादगी से करना। मज़हब इस्लाम में जो है शादी को सादगी से बताया गया है, मगर हमने इसे बहुत बड़ा पहाड़ समझ लिया है, बहुत बड़ा दुश्वार काम। सबसे बड़ा कठिन अगर माँ बाप के लिए कोई प्रोग्राम है ज़िंदगी में तो वो शादी है। सारी ज़िंदगी कमाता है वालिद एक शादी करने के लिए, मरते दम तक। मैं बहुत सारे लोगों से सुना हूँ कि किसी को शुगर आ जाता है, किसी को बीपी आ जाती है, बिल्कुल वजह शादी है अपने बच्चों की। इसके ज़िम्मेदार हम सब ज़िम्मेदार बनेंगे, अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा, इसके ज़िम्मेदार हम सब बनेंगे। इसलिए दोस्तों, अमीर हो या गरीब हो, एक ही तरह से बहुत सारे उलमा इकराम, सियासतदान, तमाम लोग बोलते ही, बयानात करते ही, बोलते ही, हर तरह की मीटिंगें चलती हैं, और जो है ये जो है काम जो करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह जतीक अहमद साहब, सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के जो चेयरमैन ने, इन्होंने कल से इस बात की डिस्कशन करते करते अभी फ़ैसला किया है कि एक प्रोग्राम ये करना ज़रूरी है। सहल शादी जो है ये प्रोग्राम को रियासत कर्नाटक में नहीं, सारे हिंदुस्तान में इसको करने के लिए तजवीज़ कर रहे हैं। हैदराबाद से, करनूल से उलमा इकराम तशरीफ़ फरमाई, इनसे बातचीत करते हुए तय कर लिया गया है कि ये जो है शुरुआत इंशाअल्लाह बेंगलुरु में करेंगे। सहल शादी प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंशाअल्लाह जिस तरह रूबरू हमने बेंगलुरु में शुरू किया, सारा हिंदुस्तान में फैल गया है और शादियां होने में आसानियां हो रही हैं, कौम को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह जो है सहल शादी जो है इस प्रोग्राम को जो बेंगलुरु में शुरू होगा इंशाअल्लाह ईदगाह खुदूस साहब में मार्च के पहले वीक में इंशाअल्लाह डेट आप तमाम को ऐलान कर देंगे, और जो है सारे हिंदुस्तान में इस प्रोग्राम को हम फैलाएंगे। और इस बात का आप ध्यान रखिए कि अमीर हो या गरीब हो, सब आइए। देखिए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में अल्लाह जतीक अहमद चेयरमैन, इनको जो दर्द हो रहा है, हमारे पास बहुत सारे बायोडाटा सही, 3 साल से लड़कियों के बायोडाटा सही। क्या चाहिए लड़कों के लिए, लड़के के वालिदैन को क्या चाहिए, खूबसूरत लड़की, पढ़ी हुई लड़की, हर तरह के बायोडाटा सही, 3-4 साल से पढ़े हुए हैं। क्या मकसद है, क्या है लोगों के दिमाग में? इसलिए हम 60 माँ बाप जो इस सहल शादी में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, उनके साथ जुड़े, उनको पसंद करें। और तहकीक़ात आपकी ज़िम्मेदारी है, लड़की की तहकीक़ात ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो ये आप पसंद करने के बाद जो भी है आप तहकीक़ात कीजिए, डेट मुकर्रर होगा, उस दिन आप अपना नाम दर्ज कीजिए। इंशाअल्लाह उस दिन जितने भी हैं, हम चाह रहे हैं कि 50 शादी तक इंशाअल्लाह इसमें होने का हमारा टारगेट है। आप सब जो